ویلکم بیک. ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیراعظم عمران خان، اور بہت ہی حالات حاضرہ کے حوالے سے، ملک کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے اور بہت ہی تشویشناک صورتحال کے حوالے سے ہمیں جو اس وقت مسائل کا سامنا ہے، مجھے عمران خان سے ان کے جوابات درکار ہیں. خان صاحب، یہ فرمائیے کہ اب اگر الیکشن نہیں ہوتے تو کیا اس صورتحال میں آپ الیکشن فورس کرنا چاہیں گے؟ اور اس وقت جس وقت کہ یہ فلڈ کی سچویشن ہے اور اکانومی کی سچویشن ہے، اس سب کے اوپر اور ٹاپ آف دیٹ آپ کیا چاہیں گے کہ الیکشن کو فورس کریں، اور اس کے لیے کیا طریقہ کار ہوگا، اور اس کا جو پھر فال آؤٹ ہوگا اس کو کیسے میجر کریں ہم سب؟ کامران، میں فورس کیا کرنا ہوتا ہے، ایک پولیٹیکل پارٹی تو وہی راستہ لیتی ہے جو کہ آئین کے اندر دیا گیا. میں 26 سال سے پالیٹکس میں ہوں. آپ کوئی ایک دفعہ بتا دے کہ میں نے آئین کے باہر کوئی چیز کی ہو، تو میں یہ تو آپ کو کہہ دوں کہ میں جو بھی کروں گا وہ آئین کے بیچ میں کروں گا. میرا دوسرا سوال یہ ہے کامران، اور میں آپ سے بھی پبلک سے کرنا چاہتا ہوں، مجھے یہ بتا دیں، کوئی یہ مجھے روڈ میپ دے دیں کہ اگر یہ سٹیپس لیں گے تو آگے کوئی روشنی نظر آ رہی ہے. میری کنٹینشن یہ ہے کہ جتنی دیر یہ بیٹھے رہیں گے ملک مزید دلدل میں پھنسے گا. اور ابھی مجھے جو خوف ہے، ابھی تو یہ جو سیلاب کا جو اصل فال آؤٹ آنا ہے وہ ابھی نہیں آنا. وہ خوف مجھے سردیوں کے اندر آنا ہے اس کا فال آؤٹ. مجھے سیلاب کا فال آؤٹ ایک طرف نظر آ رہا ہے، یعنی جب اب سندھ کے اندر ان کی چاول کی فصل تباہ ہو گئی ہے. اگر گندم، اگر ان کی پانی ہٹ گیا وہاں سے تو گندم انہوں نے سندھ میں تو 90% کاٹن ختم ہو گئی ہے. اس ٹائم میں کیا ہوگا؟ اور دوسری، اچھا کاٹن ختم ہو گئی ہے. اچھا اب یہ ذرا دیکھیں، مجھے ذرا یہ سمجھا دیں کہ ان کے پاس حل کیا ہے. کاٹن کے مارک آ گئی، اناج کی کمی ہو گئی، ایکسپورٹس گر رہی ہیں. ایکسپورٹس گر رہی ہیں یعنی کہ ہمارا جو ڈالر ہے وہ کم ہوتے جا رہے ہیں، قرضے بڑھتے جا رہے ہیں، قرضے ڈالرز میں لیتے جا رہے ہیں. اور جو قرضے دینے کی کیپیسٹی ہے، اکانومی گرو کرنا، ایکسپورٹس، ریمیٹنسز وہ کم ہوتی جا رہی. ریمیٹنسز کم اس لیے ہو رہی ہے، مارکیٹ میں اب روپیہ کدھر پہنچ گیا ہے، ڈالر کدھر پہنچ گیا ہے. اور یہ جو انٹر بینک ریٹ ہے، وہ جب اس کے اندر بڑا فاصلہ آئے گا تو لوگ بینک سے تھوڑے پیسہ بھیجیں گے. تو جب آپ کی کیپیسٹی قرضے دینے کی سکڑتی جا رہی ہے، اکانومی سکڑ رہی ہے، بے روزگاری بڑھے گی، اور IMF اب کہہ رہا ہے کہ بجلی کے بل مزید اور بڑھیں گے، تو میں آپ سے سوال یہ پوچھتا ہوں کہ اس میں سے سب سے بہتر آپشن کیا ہے؟ تو یہ فرمائیے گا کہ پھر آپ کا فارمولا، آپ کا خاکہ اور آپ کا جو حل ہے وہ آپ کے پاس ریڈی ہے، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ اب اس صورتحال کے اندر آپ اس کو اسٹیئر کریں اور جلد از جلد یہ آپ کے حوالے ہو جائے. یہ ایک بہت بڑا رسک اور کلیم ہے خان صاحب. یہ اس وقت کی صورتحال کے اندر پہلے تو ملک کو بھی الیکشن کا جب آپ جائیں گے اس کا جولٹ آئے گا، وہ کتنا بڑا جولٹ ہوگا. پھر اس کے بعد پھر اس میں مزید آپ نے کہا کہ اگلے 3 مہینے میں جو خرابی ہونی ہے وہ جانی ہے. تو جس وقت آپ پہنچیں گے اقتدار تک، اگر آپ الیکشن جیت جاتے ہیں، تو پھر اس کے بعد جو کچھ کرنا ہے اس کے لیے یو آر ریڈی ٹو ڈو دیٹ. مطلب مجھے ذہنی طور پہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کیسے ہوگا، یہ ممکن ہوگا، اور یہ کیسے آپ کے لیے ایک ڈوبل اسٹریٹجی ہے. پہلے تو کامران، جن لوگوں نے ایک اچھی بلی گورنمنٹ کو گرا کے ان لوگوں کو لے کے آئے ہیں، میں سارے وہ جو بھی لوگ اس پہ شامل ہیں ان کو آج اپنے سے سوال پوچھنا چاہیے، کیا وہ پاکستان کا سوچ رہے تھے؟ یا تو یہ لوگ ہوتے نا کوئی بہت بڑے جینیسز، یا تو ان کا کوئی ٹریک ریکارڈ ہوتا کہ انہوں نے ملک کو کہاں سے کہاں اٹھایا ہوا ہے. 30-32 سال ان دونوں خاندانوں نے حکومت کی ہے. جو لوگوں نے آج تک ملک کے ادارے تباہ کیے اور جو لوگ پاکستان کو پیچھے لے گئے، خود اربوں پتی بن گئے، کیا آج ان کے پاس کوئی سلوشن ہوگی ٹھیک کرنے کی؟ جو لوگ اور جنہوں نے سازش کر کے ان کو لے کے آئے تھے، کیا وہ پاکستان کا سوچ رہے تھے؟ کیا وہ جو لوگ وہ ذمہ دار نہیں ہیں؟ سب لوگ انکلوڈنگ یہ کہ اتنوں نے سازش کر کے جب لے کے آج ملک کو کدھر پہنچا دیا ہے. مجھے آج ایک چیز بتائیں کہ جو مہنگائی آج پاکستان میں، اور انہوں نے مہنگائی کے خلاف ہمارے پورا کیا تھا کیمپین، آج جو مہنگائی آئی ہے پاکستان کی تاریخ میں اتنی نہیں آئی. اور پھر ان کے پاس آنسرز کوئی نہیں ہے.
آپ جب میرے سے جب کہتے ہیں نا کہ چیلنج بڑا چیلنج ہے پاکستان کا، پاکستان کے پاس کوئی ایزی آپشن نہیں ہے. جو بھی آئے گا اس کے پاس اب مسئلوں کا پہاڑ ہوگا. مارچ پہ کدھر تھا پاکستان، اور یہ جب بھی چھوڑ کے جائیں گے پاکستان ڈیفالٹ کے قریب جا رہا ہے. سو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے پاس سارے حل ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب بھی آپ ملک کو ستاریں گے، اس کو نکالیں گے اس دلدل سے، نمبر ون کرائیٹیرین ہوگا کہ پاکستان میں پولیٹیکل استحکام ہو. ایک گورنمنٹ ایک آئے پبلک مینڈیٹ لے کے، جب وہ سٹیبلٹی آئے گی کہ 5 سال کے لیے ایک تکڑی گورنمنٹ آئی ہے مینڈیٹ لے کے، ادھر سے شروع ہوگا معاشی استحکام. لیکن اگر آپ پہلے ہی نہیں اسٹیپ لے رہے تو پھر تو چانس ہی کوئی نہیں ہے. تو اگر آپ کے پاس پولیٹیکل استحکام نہیں ہے تو معاشی استحکام تو آنا ہی نہیں ہے، تو نیچے ہی جا رہے ہیں. صحیح فرما رہے ہیں، لیکن مطلب یہ اگلے 8-9 مہینے کی بات ہے ایٹ بیسٹ. کتنے 8-9 مہینے کے اندر بہرحال الیکشن ہونا ہے. اس سے پہلے اگلے 3 مہینے تو الیکشن ویسے ہی نہیں ہو سکتا. ظاہر ہے کہ ابھی کال ہو جائے اور پھر اس کے بعد جو پوری ٹرموائل ہو اس کے بعد وہ ہو. تو کیا یہ ڈویبل نہیں ہے کہ جو 8-9 مہینے ہیں اس میں ہم اس کو چلائیں کسی صورت سے، اور اس چیز کو، اس طوفان کو، اس عذاب کو جو اس وقت ہمارے پاس معاشی، سیلابی، یہ سارا موجود ہے، اس کو کہیں سٹیبل کرے. آپ کی ماشاءاللہ مقبولیت ہے اور اللہ کرے اس میں مزید اضافہ ہو جائے تو آپ الیکشن میں جائیں اور پھر آپ الیکشن جیت کے 2/3 اکثریت لے کے آئیں اور پھر اس کے بعد اپنی ایک بگننگ کریں. لیکن اس وقت ہم اس میں جلتی میں تیل نہیں ڈالیں گے. اس وقت اگر ہم کہیں کہ بس فوری الیکشن کراتے ہیں اور یہ کرتے ہیں اور وہ نہیں کراتے ہیں اور پھر آپ کہتے ہیں کراتے ہیں، پھر آپ کے پاس راستہ کیا ہے الیکشن فورس کرنے کا؟ میں ایز اے پاکستانی تھوڑا سا کنفیوز بھی ہوں اور بہت زیادہ پریشان ہوں. کامران، پریشان تو سارے پاکستانیوں کو ہونا چاہیے. آج جدھر بھی پاکستانی بیٹھے ہیں، جو آگے ہمیں نظر آ رہا ہے، جو آپ اور تو اور چھوڑیں، یہ جو ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے پاکستان، یہ جو جس طرح ہمارے اب روپیہ گرتا جا رہا ہے، IMF کا قرضہ بھی آ گیا، روپیہ پھر بھی گر رہا ہے، جو خوف آ رہا ہے نا کہ یہ پاکستان جدھر جا رہا ہے یہ سب کے ہاتھ سے نکل جائے گا. مجھے آج اگر مجھے کوئی کہے کہ یہ گورنمنٹ بڑی دیر بیٹھی رہے گی اور مجھے ملک کی فکر نہ ہو، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کامران، میں 26 سال سے پالیٹکس میں ہوں. 0 سے شروع کیا، تھوڑے سے لوگوں سے میں نے یہ اپنی پارٹی بنائی. میں نے اپنی زندگی میں تصور نہیں کر سکتا تھا کہ اللہ مجھے اس ملک میں اتنی عزت دے گا، اس طرح کی پاپولیرٹی دے گا. میں نے کبھی اس طرح کا پبلک کے اندر جوش، جنون، شعور نہیں دیکھا. تو مجھے تو فائدہ ہی فائدہ ہو رہا ہے. میرا تو جب سے انہوں نے سمجھا تھا کہ جب اس کی گورنمنٹ گرائیں گے لوگ مٹھائیاں بانٹیں گے، میں تو تب سے یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہر باری جو یہ کرتے ہیں، انہوں نے دبانے کی کوشش کی، انہوں نے ڈرانے کی، دھمکانے کی. جنرل مشرف کی میں اپوزیشن میں تھا، میں نے کبھی اس طرح کی فیشزم، اس طرح کی سختی، اس طرح کا ظلم میں نے کبھی ادھر بھی نہیں دیکھا. جو جس طرح کی سختی آج کر رہے ہیں میڈیا کے اوپر، کلیم ڈاؤن، لوگوں کو ڈرانا، دھمکانا، گمنام نمبر سے ٹیلی فون جا رہے ہیں. کل ہمارا ٹیلی تھون تھا. کس چیز کے لیے پیسے اکٹھے کر رہا ہوں؟ سیلاب کے لیے پیسے اکٹھے کر رہا ہوں. آپ کو پتہ ہے انہوں نے دھمکیاں دے کے تو کیبل آپریٹرز کو ٹیلی تھون نہیں دکھانے دیا جو لوگوں کے لیے پیسے اکٹھے کر رہا تھا. یعنی اس طرح تو میں نے کبھی پاکستان میں نہیں دیکھا. تو اس کے باوجود مجھے فائدہ ہے، میری سپورٹ بڑھتی جا رہی ہے، لیکن ڈر مجھے کامران پاکستان کا ہے. عمران خان صاحب ہمارے ساتھ اس پورے پروگرام میں موجود رہیں گے، لیکن ابھی ہمیں بریک لینا ہے. نیوز بریک ہے جس کے دوران آپ نیوز ہیڈ لائنز بھی دیکھیں گے. ہم پھر واپس آتے ہیں.